اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں اتارا، اس زمین پر اتارا، تو آپ سے اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا کی، اور قرآن مجید میں اس کو سورۃ النساء کی پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کے جوڑے کو بھی پیدا کر دیا، اور پھر ان دونوں سے کثیر مرد عورت پھیلا دیے۔ ابھی انسانی تاریخ کی ابتدا ہو رہی تھی، دنیا نئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد کا جو اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بھی حمل ہوتا تو آپ کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوتی، ایک بچہ اور ایک بچی، اور روایتوں کے مطابق 20 یا 40 مرتبہ حضرت حوا کی گود بھری ہوئی، آپ کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہوا۔ اور پھر چونکہ ایک ہی باپ تھا، ایک ہی ماں تھی، الگ الگ کوئی کنبے تو تھے نہیں، الگ الگ کوئی رشتے تو تھے نہیں، تو اللہ نے یہ ان بزرگوں کے لیے یہ جائز کر دیا کہ ایک دفعہ جو بچہ اور بچی پیدا ہوتے ان کو بہن اور بھائی شمار کیا جاتا، اور جو دوسری دفعہ بچہ اور بچی پیدا ہوتے ان کے ساتھ ان کا نکاح کرنا جائز قرار دیا۔ یہ اس وقت کی کائنات کتنی سادی سی کائنات تھی، یہ اس وقت کا حکم تھا، بعد میں اس کی اجازت نہیں رہی۔ حرمت علیکم امہاتکم والا جو رکوع ہے اس کے اندر سگی ماؤں، بہنوں اور باپ کی طرف سے جو بہنیں ہیں، بہنوں کی جو ماں کی طرف سے ہیں، جو دیگر بھی تفصیلات ہیں، ان کے نکاح کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت یہ نظام تھا، بالکل دنیا نئی تھی، ابھی دنیا میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوا تھا، توبہ کے نور سے منور ایک چھوٹا سا معاشرہ تھا، چند ہستیوں پر مشتمل کل کائنات تھی جو انسان کی کائنات تھی، نہ کفر کی تاریکی تھی، نہ ظلم کا اندھیرا تھا، نہ ابھی تک کسی نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، نہ کسی اولاد نے ابھی تک کسی والدین کی نافرمانی کی تھی، نہ کسی بھائی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کوئی شریکہ اپنایا تھا جس کو آج کے دور میں شریکہ کہا جاتا ہے۔ بالکل سادگی تھی، سچائی تھی، حیا تھی، اطاعت تھی۔ ابھی تک کسی مرد نے کسی عورت کے بارے میں کوئی غلط تصور نہیں قائم کیا تھا، کسی نے کسی پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی، کسی نے بھی کسی کو بھی نہ حق العبد کے لحاظ سے تکلیف پہنچائی تھی، نہ حق اللہ کے لحاظ سے تکلیف پہنچائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے، بہن اور بھائی، بھائی کا نام قابیل اور بہن کا نام اقلیمہ۔ اسی طرح حضرت آدم کے گھر میں 2 بچے اور بھی پیدا ہوئے، بہن اور بھائی، بھائی کا نام حابیل اور بہن کا نام لیوزا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے قانون کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرنا چاہا، اور اصول بھی اس وقت یہی تھا، طریقہ بھی یہی تھا۔ لیکن سب سے پہلا وہ انسان، کتابوں میں تو اس انسان کو سب سے پہلا قتل کا موجد کہا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلا انسان ہے جس نے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قتل کیا۔ لیکن میں نے غور کیا رات، تو میں نے محسوس کیا کہ سب سے پہلی والدین کی نافرمانی بھی تو اسی کے کھاتے میں جاتی نظر آتی ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سب سے پہلا حسن پرستی کا جو سب سے پہلا حوالہ بنا وہ بھی تو یہی شخص بنا، سب سے پہلے جس نے دھوکہ دے کر قتل کیا وہ بھی تو یہی شخص بنا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام
جب مکہ گئے، حج کے لیے گئے، تو اس کے بعد اس نے یہ کام کیا، یعنی اپنے باپ کو دھوکہ دے کر بھائی پر کیا کیا، وار کیا باپ کی غیر موجودگی میں۔ تو مجھے تو کئی ایسی چیزیں لگ رہی ہیں جو سب سے پہلے قابیل کے کھاتے میں پڑ رہی ہیں۔ اگر حیا کا دامن چھوڑا تو قابیل کی طرف جاتا وہ بھی نظر آتا ہے۔ والدین کی اطاعت، حقوق اللہ، قتل کے معاملے میں حق اللہ بھی ہوتا ہے، حق العبد بھی ہوتا ہے، اور وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ 3 حق ہوتے ہیں قتل میں، ایک رب کا، ایک جس کو قتل کیا گیا مقتول جو ہے، اور ایک جو اس کے ورثہ ہیں۔ تو کئی ایک چیزیں میں نے دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ قابیل ہی کے ساتھ جڑتی نظر آ رہی ہیں۔ مختصر بات کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ فیصلہ رکھا تو قابیل کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا، چونکہ اکلیمہ خوبصورت زیادہ تھی۔ تو میں نے کہا حسن پرستی کا بھی سب سے پہلا حوالہ یہی بن رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری بہن ہے، وہ تمہارے جنم کے ساتھ شریک ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حابیل کے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حابیل کی بہن حلال ہے۔ کہنے لگا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، رب نے تو نہیں کہا۔ تو اطاعت والدین میں رکھنا سب سے پہلے ڈالنے والا بھی کون؟ قابیل ہی ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانی پیش کرو، دیکھو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ درست ہوگا، اکلیمہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس وقت نظام یہ تھا کہ قربانی جب پیش کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، جس کی قربانی کو وہ آگ اٹھا لیتی وہ بندہ معتبر بن جاتا، اس کی قربانی مقبول شمار ہوتی، وہ حق پر شمار ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرمانے پر ان دونوں نے قربانی کی۔ حضرت آدم کے یہ جو 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کھیتی باڑی کرتا تھا اور دوسرے حضرت حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، ذمہ دار تھا، تو اس نے کوئی مناسب سی کوئی گندم جو ہے کوئی اعلیٰ درجے کی بھی نہیں، اس نے وہ ایک اس کا انبار، اس کا ایک ڈھیر جو ہے وہ پہاڑ پر لگا دیا۔ ادھر جناب جو حابیل تھے وہ ایک خوبصورت بکری لے کر قربانی کے لیے پیش کرنے کے لیے لے کر آئے۔ خدا کا فیصلہ ہے کہ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی بکری کو اس نے قبول کر لیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا جو گناہ جس نے شیطان کو بھی برباد کر دیا اور جو ان آیات کے نزول کا سبب بنا، وہ حسد کا گناہ ہے۔ کیونکہ جب کفار مکہ نے، دشمنان اسلام نے رسول اللہ سے حسد کیا، حضور کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت کو دیکھ کر جب ان کے سینے میں حسد کی آگ جل اٹھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب آدم کے 2 بیٹوں کی سچی کہانی ان کو سناؤ۔ یعنی کل بھی عرض کیا تھا، ہر کہانی نری کہانی نہیں ہوتی، جو ثابت ہو، پر دلیل ہو، وہ ہدایت کا سامان ہوا کرتی ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر سناؤ، ان کو سچی خبر سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، پارہ 6 ہے، سورہ مائدہ ہے۔ فرمایا جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اب جب دوسرے کی قبول نہیں کی گئی تو وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور جس کی قبول کی گئی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو میری راہ میں ہر جگہ رکاوٹ بن رہا ہے، جس لڑکی کو میں پسند کر رہا ہوں وہ تیرے حصے میں آ رہی ہے، قربانی کی بات آئی ہے تو تیری قبول ہو رہی ہے۔ حسد کی آگ میں جل بھن کر جب اس نے یہ جملہ کہا تو آگے سے دیکھیے سادگی کیسی ہے، سچائی کیسی ہے، خوف خدا کیسا ہے۔ باوجود اس کے کہ جناب حابیل اس سے قوی تھے، طاقتور تھے، توانا تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، مجھ سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھے تو کیوں قتل کرے گا، قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے، اور سن تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، انما يتقبل الله من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول فرمایا کرتا ہے۔
اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی بات کو تو نے رد کیا ہے، سب سے پہلے والد کی بات کو تو نے رد کیا ہے، حکم الہی کو پس پشت تو نے ڈالا ہے، اپنی بہن کے حرام نکاح کو اپنے لیے جائز تو سمجھ رہا ہے، حسن پرستی کا گناہ تجھ سے سرزد ہو رہا ہے، دھوکہ تو دینے والا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جن کی ابتدا ہونے والی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میں تو مطلب اللہ کا عام سا بندہ ہوں، اور میں نے جس نیت سے کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اب یہ ہم سن تو رہے ہیں، ایک گفتگو اور ایک واقعہ سن رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن نہیں بھولنا۔ درس قرآن ہم نے ساتھ ساتھ لیتے جانا ہے۔ حضرت حابیل اس کو قتل کرنا چاہتے، قوی تھے، توانا تھے، اس کو جواب دے سکتے تھے، لیکن حضرت حابیل کا عمل بھی دیکھتے جائیے اور قابیل کی سرکشی بھی دیکھتے جائیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر دست درازی کرے گا تو سن، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ آج دو پیسے آ جائیں، دو بندے ملنے والے ہو جائیں، تھوڑی سی جان پہچان ہو جائے، غریب بندے کو جینے نہیں دیتے۔ ارے کس چیز کا خمار ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندوں کو جینے دو یار، اللہ کے بندوں پر خدائی مت دھاک مت بٹھاؤ اللہ کے بندوں پر۔ کوئی بات نہیں اگر تمہارے پاس کوئی آج تھوڑا سا اختیار ہے، وگرنہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرو گے تو پھر اس کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ اللہ کے بندے اگر آگے سے عاجزی کر رہے ہیں، ہم نے اولیاء کی جب صفات بیان کی تھی تو اس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی ان کے اندر یہ آیت بھی پہلے ان آیتوں سے پہلے موجود ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو رحمان کے بندے ہیں نا، وہ زمین پر دھیرے دھیرے چل جاتے ہیں، ان کو کوئی تانا بھی دے نا، ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، وہ کہتے ہیں سلام ہو، وہ دور سے سلام متارکت کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر چڑھائی کرتے جائیں، آپ سمجھے کہ اب جناب میں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کوئی پوچھے نہ پوچھے، لیکن ایک دربار ضرور لگنے والا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ کہا اگر تو مجھ پر قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اور میں تو چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں تیرا گناہ تو تیرے سر پڑنا ہی ہے، میری بھی اگر کوئی خطا ہے وہ بھی تیرے سر پڑے اور تو جہنمی ہو جائے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ ظالموں کا یہی انجام ہے، ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اب قابیل کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو نصیحت حاصل ہوتی، اس کو پتہ چلتا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میرا بھائی قادر ہے کہ مجھ پر بھی وار کرے، لیکن میرا بھائی کہتا ہے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کو نصیحت نہیں حاصل ہوئی، وہ ڈٹا رہا گناہ پر۔ میں تو سمجھ رہا ہوں یہ تاریخ انسانی کے کتنے گناہ ہیں جو سارے قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ میں تو غور کرتا گیا، مجھے تو ایک لمبی لسٹ نظر آ رہی تھی۔ گناہ پر ڈٹ جانا، عشق مجازی میں مبتلا ہو جانا، حلال حرام کو حلال سمجھ لینا، اور پھر جب جناب آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے کسی نہ کسی ذریعے سے جناب حابیل کو قتل کر ہی دیا، قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے اس کو بیان کیا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر ہی لیا۔ یہ نفس ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہ نفس ہی تھا جس نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قرآن فرماتا ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ قتل کر کے پھر رہے، پریشان پھر رہے، لاش کو کندھے پہ اپنی پشت پہ اٹھائے پھر رہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، کیونکہ دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا ابھی تک، اس روئے زمین پر کسی کو موت ہی نہیں آئی تھی۔ انسانی قتل، انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل بھی یہ ہے، سب سے پہلی وفات بھی یہ ہے، اور کتنے گناہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اور وہ کوا ایک دوسرے کوے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اور ایک کوے نے جب دوسرے کوے کو مار دیا
تو اس کو دکھانے کے لیے، قابیل کو دکھانے کے لیے، جس نے مارا تھا جس کوے نے، وہ زمین کھود کر اس مرے ہوئے کوے کو زمین میں دبا کر اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ وہ قابیل دیکھ کر کہتا ہے ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی لیتا۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے، اور میں نے درس کے آخر میں وہ بات ضرور کرنی ہے جس نے میرے سینے میں آگ لگا رکھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے من اجل ذالک، یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ کس پر لکھ دیا؟ بنی اسرائیل، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو قرآن حکم ایسا بیان کرے پچھلی امتوں کے حوالے سے جس کو تردید نہ کی ہو، وہ پچھلی امتوں کا بھی وہی ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ اگر پچھلی امتوں کے لیے حکم اور ساتھ بتا دیا ہو یہ صرف ان کے لیے تھا، تو پھر ہمارا حکم وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم وہ ہے جو ان کے لیے بھی یہی تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بلا وجہ بغیر کسی جان کے بدلے میں، بغیر کسی فساد فی الارض کے کسی ایک جان کو قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی کا سامان کیا، کسی ایک جان کی زندگی کا کوئی سبب بنا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا۔ اب اس واقعے کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، کئی ایک غلطیاں، کئی ایک گناہ، لیکن ان میں سب سے واضح گناہ ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جو موٹے موٹے پہلو ہیں جو واضح طور پر گناہ ہیں، ایک حسد کا گناہ ہے، حسن پرستی کا گناہ ہے، اور قتل کا۔ میں ان تینوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حسد کی بات کریں، کیونکہ اس آیت کا شان نزول ہی حسد ہے۔ حاسد کیا کرتا ہے؟ اس سے کسی کی نعمت دیکھی نہیں جاتی، کسی کی شان برداشت نہیں ہوتی، کسی کا مقام اس کو ہضم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ حقیقت میں رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اگر نہیں دیا تو رب کی تقسیم، کسی کو دے دیا تو رب کی تقسیم۔ یہ بندہ صرف اس بندے پر حسد نہیں کر رہا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا رب کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اور سزا اس کو نہ بھی نہ ملے دنیا میں، یہی سزا کافی ہے کہ وہ گھر بیٹھا جل رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور وہ جل رہا ہے حسد کی آگ میں، حسد کی آگ میں لمحہ لمحہ مبتلا ہے وہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پچھلی امتوں میں بیماری سرایت کر گئی، تم کے اندر پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی۔ فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا حسد اور بغض، سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، کسی مسلمان کی نعمت دیکھی نہیں جا رہی، وہ کھا رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ پہن رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اچھی گاڑی پر ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اچھی کوٹھی میں ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ پچھلی امتوں کی بیماری تھی جو تم نے اپنا لی۔ اور پھر فرمایا سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری مونڈ دیتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈتی ہے، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ حسد کی بیماری۔ حسن پرستی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی خوبصورتی کی طرف نظر کرنا۔ آج کے نوجوان دیکھیں، درس قرآن حاصل کریں، درس حدیث حاصل کریں، آج کیوں بے رہ روی ہے، کیوں نمازوں میں دل نہیں لگتا، کیوں عبادت میں دل نہیں لگتا؟ فرمایا عورت کے محاسن اور خوبیوں کی طرف، غیر عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا شیطان کا ایسا تیر ہے جو اس نے زہر میں بجھایا ہوا ہے۔ جس تیر کے اوپر زہر لگا ہو وہ تیر بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور رہ گئی بات قتل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان کو قتل کرنے میں زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں، ایک بندے کو قتل کرنے میں اربھا لوگ تھوڑی تھوڑی شرکت کریں اس کو قتل کرنے کی نیت سے، فرمایا اللہ سب کو جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ سب کو جہنم میں دھکیل دے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا ختم ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا جائے، جتنا خطرناک یہ کام ہے۔
اب دیکھیں اسلام کا درس دیکھیں، اسلام یہ فرما رہا ہے کسی کو قتل نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ناحق زیادتی نہ کرو، بلکہ یہ فرما رہا ہے جس نے کسی ایک کو قتل کیا بلا وجہ اس نے کیا کیا؟ ساری انسانیت کو. اور یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی بات ہے، جس نے کسی کو بھی بلا وجہ قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے کسی ایک کی زندگی کا سامان کیا اس نے ساری انسانیت کی زندگی کا سامان کیا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے. اور اسلام پر اعتراض کیا ہے؟ دہشت گردی کا. اعتراض کیا ہے؟ شدت پسندی کا. کون اعتراض کر رہے ہیں؟ جو امن کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. آج 166 دن ہو گئے فلسطین کے اندر قتل و غارت گری کا وہ بھیانک سلسلہ شروع ہوا. کون اعتراض کر رہے ہیں اسلام پہ؟ جن کی بلی بھی مرے تو وہ میڈیا پہ آ کر تعزیتیں وصول کرتے ہیں، جن کا کتا بھی مرے تو جناب میڈیا کے اوپر ایک ہلچل اور بوچھال آ جاتا ہے. اب ذرا دل تھام کے سنیے، 166 دن ہو گئے فلسطین میں قتل و غارت گری ہوتے ہوئے، اور اعتراض پھر بھی اسلام پر، تانے پھر بھی اسلام کو، دشنام ترازیاں پھر بھی اسلام کو. اسلام تو کہہ رہے جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا، وہ کوئی بھی ہو، اس نے گویا ساری کائنات کو قتل کر دیا. آپ کہیں گے جی وہ جو بم باریاں کرتے تھے، خود کے دھماکے کرتے تھے، میں نے کہا ان کے اسلام کے بارے میں پوچھ لو ہم سے پہلے. ہم تو اصل اسلام کی بات کر رہے ہیں. اصل اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ دنیا کو امن کا درس دینے والے کہاں ہیں؟ 166 دن ہو گئے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، 35,000 مسلمان شہید ہو چکا ہے. 35,000 مسلمان، 4 لاکھ کے قریب گھر تباہ ہو گئے ہیں فلسطین میں. ان 35,000 مسلمانوں میں 14,000 ننھے بچے شہید ہو گئے ہیں. ان 35,000 مسلمانوں میں تقریباً 10,000 کے قریب عورتیں شہید ہو گئی ہیں. ان 35,000 مسلمانوں کی شہادت ایک طرف ہے، 75,000 لوگ ابھی بھی زخموں سے چور چور ہیں فلسطین میں، اور 20 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہیں. اور ایسے ایسے مجبور لوگ ہیں، 4 مہینے بعد ان کو ایک روٹی نظر آ رہی ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی کیفیت کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی پوچھے دنیا میں سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جب روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا ہے. کائنات کا بدترین بحران اس وقت فلسطین میں ہے، اور دنیا کو امن کا پیغام دینے والے امن کے ٹھیکیدار کس انداز سے تماشا دیکھ رہے ہیں. باتیں کرتے ہیں انصاف کی. ایک قابیل جو ساری انسانیت کا سب سے پہلا قاتل ہے، سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں قتل کرنے والا ہے، اس کا انجام کتنا برا ہے. اس نے جب جناب حابیل کو قتل کیا، اس کو اس وقت بھی سزا ملی. اللہ نے اس کے دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، اس کو پاگل کر دیا. اور اس کا اخروی انجام یہ ہے کہ قیامت تک کوئی قتل ہوگا، جو قتل کرنے والا ہے اس کا گناہ بھی قتل کرنے والے کو بھی مل رہا ہے، اور قابیل کے کھاتے میں بھی ڈالا جا رہا ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے کسی ایک جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. آج امن کے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. آج مسلمان کا خون کتنا سستا ہے. آج مسلمانوں کے بچے ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں. آج مسلمانوں کے بچے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں. ہم نے صدیوں پرانی جو باتیں پڑھی تھی نا پتے کھا کے گزارا کرنے کی، وہ آج ہم فلسطین میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پتے کھا کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو سلام ہے، ان کی قوت ایمانی کو سلام ہے، ان کی غیرت ایمانی کو سلام ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہمیں چھوٹی سی مصیبت آ جائے ہمارے منہ سے کفر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، شکوے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ باپ شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، جوان بیٹیاں جوان بیٹے سب کچھ شہید کروا کے کہتے ہیں میں رب کو رب ماننے پہ راضی ہوں، میں اسلام کو دین ماننے پہ راضی ہوں، میں جناب محمد مصطفیٰ کو پیغمبر ماننے پہ راضی ہوں. وہ اب بھی کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی.
ہم نے جو باتیں پڑھی تھی، جو اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھی تھی، جو بزرگان دین کے بارے میں، ایمان کی قوت کے بارے میں پڑھی تھی، آج فلسطین میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے، فرمایا اس سرزمین پر ایک ایسا گروہ ہوگا، فرمایا وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، بس یہ ہے ان کو کچھ ظاہری تنگ دستی آئے گی، ان کو کچھ پریشانی آئے گی، لیکن فتح آخر میں انہی کو اللہ عطا فرمائے گا۔ آج مسلمانوں کا ہم اگر بظاہر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے درد دل بھی نہیں ہے یار، ہمیں اپنی پڑی ہے، اپنے تماشوں کی، اپنے میچوں کی، اپنے کھیلوں کی، اپنی دنیا سب کی آباد ہے، ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں، غیروں سے کیا شکوہ کریں۔ مجھے الطاف حسین حالی کے وہ اشعار یاد آتے ہیں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی پڑا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ڈر ہے مسلمانوں کے انداز دیکھے نمازیں چھوڑنے کے، مسلمانوں کے انداز دیکھے اپنے بھائیوں سے منہ موڑنے کے، 57 اسلامی ممالک ہیں، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ارے دسترخوان اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینکنے والوں کو کیا خبر کہ ایک بچے کو جب بھوک لگتی ہے اور دودھ نہیں ہوتا دینے کے لیے تو ایک کھجور کو کپڑے میں رکھ کے کس انداز سے اس کے منہ میں رکھا جاتا ہے۔ دسترخوان اٹھا کر پھینکتے ہیں ڈسٹ بین میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے خاصان رسول ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ارے کلمہ جس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے اس جھنڈے کو پہن کر جو فیشن شو کرے گا اس کو کیا پتہ ہے اس مظلوم بیٹی کا جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، جس کا باپ بھی شہید ہو گیا، جس کے بھائی بھی شہید ہو گئے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے، بیڑا تھا نہ جو باد مخالف سے خبردار، جو چلتی ہے اب چلتی خلاف اس کے ہوا ہے، ہر ہوا ہمارے خلاف چلتی ہے، ہماری کشتی کے خلاف چلتی ہے، کوئی ہمارے موافق نہیں چلنے والی، روشن نظر آتا نہیں وہاں کوئی چراغ آج، بجھنے کو ہے اب گر کوئی بجھنے سے بچا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گرا ہے، تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہماری، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ ہم تو 15ویں صدی میں آئے نا، اللہ کے رسول موجود تھے، مدینہ کا شہر ہے، احد کا میدان ہے، اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اس پہاڑ کو نہ چھوڑنا، فتح مل رہی تھی، سمجھے فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، پہاڑ چھوڑ کے مال غنیمت کے پیچھے گئے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ نے اسی وقت پاسا پلٹ دیا، جو فتح تھی وہ آزمائش میں بدل گئی، رب کے رسول موجود ہیں، قرآن اتر رہا ہے، اور جو فتح تھی وہ آزمائش میں بدل گئی۔ ہم تو 15 صدیاں دور ہیں حضور کے زمانے سے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اگر ان کے حکم کے خلاف چلا جائے اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ ہم نے کون سا حکم حضور کا نہیں چھوڑا؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پہ غور کرنے، اپنے بچوں کو بتائیں، دین کی محبت دیں، اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دیں، پیار دیں، امت مسلمہ کا درس دیں، امت مسلمہ کا درد دیں۔ ایسے تو زندگی گزر رہی ہے، پہلوں کی بھی گزر گئی، بعد والوں کی بھی گزر جائے گی، ہماری بھی گزر جائے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے،
جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتی ہے، سارا جسم اس سے درد اٹھاتا ہے، اذیت پاتا ہے۔ آج ایک قتل نہیں، بات چلی تھی قتل سے، تو جو درد دل ہوتا ہے نا پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے ہمارے سامنے آنا کہ لوگ اسلام پہ اعتراض کیسے کرتے ہیں اور خود کس انداز سے اسلام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ زمانہ یاد رکھے گا، یہ تاریخ میں یہ باتیں لکھی جا رہی ہے۔ ایک قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، 35,000 رب کے بندے شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بچیاں شہید ہو گئیں، عورتیں شہید ہو گئیں، جوان شہید ہو گئے۔ تو بات ہے حابیل اور قابیل کی، لیکن جو ظلم ہے وہ آج بھی جاری ہے، جو زیادتی ہے وہ آج بھی جاری ہے، کہیں بڑی سطح پہ جاری ہے، کہیں چھوٹی سطح پہ جاری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بظاہر کسی بڑی سطح کی زیادتی پہ نہ شریک ہے اور نہ ہی بظاہر ہمارے شریک ہونے کے چانسز ہیں، لیکن چھوٹی سطح کی زیادتی میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملازم کے حوالے سے، ہم اپنے بچوں کے حوالے سے، ہم اپنے پڑوسی کے حوالے سے، ہم کسی بھی اپنے اس بندے کے حوالے سے جو ہم سے سٹیٹس میں نیچے ہے، کہیں ہم زیادتی کے شکار نہ ہو جائیں، کہیں ظلم کے شکار نہ ہو جائیں۔ قتل کا تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، ہم نے کسی بھی ظلم کا شکار بھی نہیں ہونا۔ اللہ سے دعا کرے مولا آج اس بندہ بنا کے رکھ۔